کہ رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں تو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال اور لاجواب پیدا فرمایا. جتنی خوبیاں اور کمالات ہو سکتے تھے وہ ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر کیا. قادر مطلق رب ذوالجلال نبی کو جتنی خوبیاں اس رب نے عطا فرمائی، بندوں میں، انسان میں، مخلوقات میں اس سے زیادہ خوبیاں کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. جتنی خوبیاں مخلوق کے اندر ہو سکتی تھیں ان ساری خوبیوں کے جامع ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم الصلاوات و تسلیمات، سارے نبیوں کو جتنے اعزازات، معجزات، کمالات رب نے الگ الگ انداز میں عطا فرمایا، وہ سارے کمالات کو تنہا مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرما دیا. اور نبیوں سے بڑھ کر مخلوق کے اندر کسی کے اندر خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی. قرآن مقدس پڑھیے، آدم کی عظمت، حضرت نوح کی عظمت، حضرت موسیٰ کی عظمت، حضرت عیسیٰ کی عظمت، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی عظمت، حضرت نوح کی عظمت، حضرت یونس کی عظمت. ایک نبی کی عظمت پڑھیے گا تو دنگ رہ جائیے گا کہ اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی، کیا شان بخشا ہے نبیوں کو. ارے میاں، جب یوسف کی عظمت کا یہ عالم، یونس کی عظمت کا یہ عالم، عیسیٰ موسیٰ کی عظمت کا یہ عالم، تو ساری عظمتیں جس ایک ذات میں سما گئی ہو وہ محمد عربی کی عظمتوں کا کیا عالم ہو. ساری خوبیاں اللہ نے مصطفیٰ میں جمع فرما دی. اب پروردگار عالم نے ایک چیز مصطفیٰ کو ایسی عطا فرمائی کہ اس چیز میں بھی مصطفیٰ بالکل بے بدل. حضرت موسیٰ کا جلال کون نہیں جانتا، ان کی عظمتیں کون نہیں جانتا، رفعتیں کون نہیں جانتا. دنیا کا سب سے بڑا شرکس، ظالم و جابر فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا. ابھی گود میں ہے، گاڑی پکڑ پر وہ تماشا مارا کہ فرعون کا دماغ ہرا کر دیا. وہ حضرت موسیٰ کا جلال کے اللہ کے فرشتے بھی آنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار موسیٰ ہیں. ایسا قرب حضرت موسیٰ کو حاصل کہ نبیوں میں کسی کو حاصل نہیں تھا. ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے حضرت موسیٰ سے، ڈائریکٹ کلیم اللہ ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا نبی. اتنی عظمتیں ہیں ان نبیوں کی. وہ جلیل قدر پیغمبر رسول حضرت موسیٰ نے ایسا قرب خداوندی حاصل کیا، بات کرنے لگے رب سے ڈائریکٹ. تو ایک دن خواہش پیدا ہوئی کہ رب سے بات تو کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ایک بار رب کا دیدار کر لیا جائے، کیوں نہ ایک بار رب کو دیکھ لیا جائے. محبوب کی بات ہے. حضرت موسیٰ نے عریضہ پیش کیا، رب ارنی، پروردگار میں تجھے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اگر تیرا دیدار ہو جائے تو موسیٰ کا کمال ہو جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ ہم نے تمہیں شرف ہم کلامی عطا کیا اور تم نے جو یہ خواہش کی
میں تو دکھانے پر قادر ہوں، دکھا دوں، لیکن اے موسیٰ، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت نہیں کہ تم اپنے رب ذوالجلال کو سر کی آنکھوں سے دیکھ سکو. تم دیکھ نہیں پاؤ گے موسیٰ، میں تو دکھا سکتا ہوں. حضرت موسیٰ محبوب کی بات ہے، دوست کی بات ہے، نہیں پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پہلے ایک مرتبہ ٹرائی کرو، کوشش کرو. میں اپنا جلوہ طور پہ ڈال رہا ہوں، میں اپنا جلوہ طور پہ ڈال رہا ہوں. اگر تم نے میرا جلوہ دیکھ لیا تو پھر میرے دیدار کا نمبر آئے گا. قرآن مقدس پڑھیے، سورہ بقرہ کے اندر، دیگر سورتوں کے اندر رب ذوالجلال نے طور پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا. حضرت موسیٰ دیدار کے لیے بے قرار تھے، جیسے ہی جلوہ ڈالا گیا طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی میں نہیں رہے. جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو رب نے پوچھا موسیٰ بتاؤ. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، جب موسیٰ تیرے جلوے کی تاب نہ لا سکا تو تیرے دیدار کی تاب کہاں سے لائے گا؟ یہ حضرت موسیٰ کی بات ہے. اتنے بڑے جلیل القدر رسول ڈائریکٹ بات کرے خدا سے، مگر جلوہ خدا کی تاب نہ لا سکا. اب ذرا آئیے قریب. جب یہ بات آپ نے سن لی تو سنیے، قرآن پڑھیے. آج میں پھر کہوں گا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں کو جو معراج کے حوالے سے ہے پیش کر کے ترجمہ ہی کر دوں. تشریح تو بڑی بات ہے، اس کے لیے کم سے کم 10-12 جمعہ کی ضرورت ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کو میں دعوت محبت دے رہا ہوں کہ اپنے قرآن کو کھولو، مصطفیٰ کی عظمت کو جانو. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، سورہ سبحان بھی ہے. 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پہلی آیت پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، مصطفیٰ کے معراج کی عظمت کا پتہ چلے. 27واں پارہ جس میں سورۃ الرحمن ہے. سورہ رحمان سے پہلے سورۃ النجم، سورہ النجم، جس میں والنجم اذا ہوا سے جو سورت شروع ہے. چھوٹی سی سورت ہے، شروع کی 15-17 آیتوں میں اللہ نے معراج کی پوری حقیقت کو، واقعات کو بیان فرمایا. چھوٹی سی سورت ہے. گزارش کروں گا پڑھ لو. آج نہیں تو معراج کی رات آ رہی ہے، اس رات پر ڈالیں. انشاءاللہ واقعہ معراج آپ خود دوسروں کو بیان کرنے لگے. یہ قرآن کی بات. اور اگر احادیث مبارکہ کی بات کی جائے تو حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہ ملے گی جس میں واقعہ معراج کا تذکرہ نہ ہو. مختصر میں سن لیا جائے. موسیٰ جلوہ خدا کی تاب نہ لا سکے، اولو العزم رسول ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت جو رات رات بیدار ہو کر اتنی عبادتیں کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک میں سوجن آ جا رہے، پھول جا رہا پیر. اتنی کثرت سے عبادت، اس قدر رونا، اس قدر دعائیں. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف آپ پر فضل فرمایا، آپ کے صدقے میں اولین و آخرین کو معاف فرما دیا. حضور کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امتی کا ڈر ہے، مجھے اپنے غلاموں کا خوف ستا رہا ہے، مجھے میرے چاہنے والوں کا خوف ستا رہا ہے. رات رات بھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ہم غلاموں کے لیے، ہم گنہگاروں کے. اے مسلمانوں، مصطفیٰ رات رات بھر ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ ایک رات جاگ کر مصطفیٰ کو یاد نہیں کر سکتے؟ ایک رات جاگ کر مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے؟ ایک رات جاگ کر مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں سنا سکتے؟ رب ذوالجلال نبی کی عظمتوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ قرآن مقدس میں 30 پاروں کے اندر جتنے احکامات
سب کے لیے بیان کیے گئے من جملہ اس سے کہیں زیادہ تنہا اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اے مومنو، آپ کی زندگی کا مقصود مطمع نظر کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا، رسول خدا کو راضی کرنا، اور نبی کی تعریف کرو، خدا راضی ہوگا، رسول خدا راضی ہوں گے۔ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے، کم سے کم عشاء کی جماعت نماز تو جماعت سے پڑھ لیجیے، اور کم سے کم فجر کی نماز بھی جماعت اس رات کو ضرور پڑھ لیجیے میاں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رات نماز ملی ہے۔ اتنا تو لحاظ کرنا ہی چاہیے کہ قرب خاص میں بلا کر اللہ نے ڈائریکٹ نماز کا تحفہ دیا، نبی نے وہ تحفہ لا کر ہم غلاموں کو عطا فرما دیا، رب کا تحفہ مصطفیٰ کو ملا۔ ہر انسان اپنے تحفہ کو چھپائے رکھتا ہے، سجائے رکھتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن یہ محمد عربی ہیں، دنیا نہیں پوری کائنات کا، آدم سے لے کر قیامت تک، جنت میں جانے تک سب سے بڑا تحفہ اللہ مصطفیٰ کو عطا فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ نہ تحفہ کو چھپا رہے ہیں نہ سجا رہے ہیں، ہم غلاموں کو تحفہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ وہ تحفہ ہے امپورٹنٹ کہ رب نے بلا کر دیا ہے، اور یہ تحفہ میں تم سب کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر اس تحفہ کی کچھ حفاظت نہ کر سکیں، لاج نہ بچا سکیں، تو بڑے شرم و غیرت اور انتہائی محرومی کی بات ہوگی۔ موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، دیکھ نہیں سکو گے۔ آج مصطفیٰ رات بھر عبادت کرنے والے آرام سے سوئے ہیں آج۔ جبریل چھت پھاڑ کے آ رہے ہیں، ڈیلی جبریل آ رہے ہیں تو دروازے سے، آج آ رہے ہیں تو چھت پھاڑ کے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کی سفر کو محدثین نے بیان فرمایا، کیونکہ سفر دنیا سے سب الگ اور تھلگ ہونے والا ہے، اس لیے جبریل کے آنے کا انداز بھی آج الگ ہے۔ دروازے سے نہیں، چھت پھاڑ کے ام ہانی کے گھر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد مصطفیٰ کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اور بیدار کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب ذوالجلال آپ کا مشتاق ہے، اپنے دیدار کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں رب دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے۔ نبی نے خواہش ظاہر ہی نہیں کی، جبریل آ کر خبر دے رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو آپ کا مشتاق ہے، اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے۔ ارے میاں، جب موسیٰ کی طرح کوئی نہ ہوا، یہاں تو نبی کو بلایا جا رہا دیدار کے لیے۔ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے یہ اونچے پاجامہ والے آئینہ میں دیکھیں تو اپنی شکل بھول جائیں، یہ کہتا ہے نبی تو ہماری طرح ہے۔ توبہ کیجئے سب لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں ان سب پر لعنت بھیجیے کہ خبیث، تیرا مکروہ چہرہ تو تیرے بیوی دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی ہے، اور تو نہ دعویٰ کرتا ہے نبی ہماری طرح ہے، نبی بڑے بھائی ہیں۔ یہ سب لعنتی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ رب فرماتا ہے جبریل جاؤ، میرے محبوب کو بلاؤ، صرف مکہ نہیں، مدینہ نہیں، پوری دنیا گھماتے ہوئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان گھماتے ہوئے، سدرہ گھماتے ہوئے، عرش اعظم گھماتے ہوئے، لا مکہ میرے قرب خاص میں لاؤ، قرب خاص میں لاؤ، قرب خاص میں لاؤ۔ جبریل آئے، ام ہانی سے گھر سے لے کر مکہ خانہ کعبہ میں گئے، وہاں سے براق میں سوار ہو کر پہنچے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، وہ ہم سب کی مسجد ہے۔ وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی حاضر، مقتدی بن کر، رسول محتشم مقتدی بن کر، امام بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سب میں ثابت ہے کہ نبی نے بیت المقدس میں امامت فرمائی سارے نبیوں کی۔ تو میاں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے 12واں سال جب میرے آقا کی عمر مبارک
51.5 سال کی ہوئی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. مجھے بتاؤ آدم تو پہلے گزر چکے تھے, نوح تو پہلے گزر چکے تھے, عیسیٰ موسیٰ تو پہلے گزر چکے تھے, پھر یہاں آ کیسے رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو بھی اپنی عقل کا پھر علاج کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ انبیاء مر گئے. اگر مر گئے تو بیت المقدس میں آیا کون؟ اقتدا کس کی ہوئی؟ اور حدیثوں کی بات کرنے والوں, اگر کسی نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے, تمہارا بلیک میل کر کے تمہارے ذہن کو خراب کر دیا ہے, تو بیگم مسجد میں آؤ, جمعہ سنو. انشاءاللہ یہ رفیق الاسلام مصباحی اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تمہاری عملی زندگی بھی صحیح کرنے کی دعوت دیتا ہے اور تمہارا عقیدہ بھی صحیح کرنے کی دعوت دیتا ہے. ہم کوئی ادھر ادھر کی اڑی ہوئی باتیں کرتے نہیں ہیں. ذمہ دار عالم و مفتی ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. سارے امام مقتدی, سارے امام جو انبیاء تھے حاضر ہیں, مصلی خالی ہے. سارے امام مقتدی, سارے نبی پہلے سے حاضر, مصلی خالی, کیونکہ سارے نبی جانتے ہیں کہ مصلی کسی اور کا ہے. حضرت جبریل آئے, اقامت کہی, تکبیر, مصطفیٰ سیدھے مصلی میں نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد یہاں بھی موسیٰ ہیں, یہاں بھی عیسیٰ ہیں, یہاں بھی ابراہیم ہیں, بیت المقدس میں. اب نبی کا جب آسمانی سفر شروع ہوتا ہے, بخاری مسلم ترمذی سب میں ہے, نبی کے ساتھ جبریل ہیں, جا رہے ہیں. پہلے آسمان میں دروازہ کھٹکھٹایا, دوسرے آسمان کا, تیسرے, 7 آسمانوں میں گئے تو کہیں حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں حضرت یوسف و عیسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں حضرت یونس سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں حضرت یوسف سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے. پتہ کیا چلا؟ نبی تو باکمال ہی, ہر نبی باکمال ہے, کیونکہ یہاں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ شان سے جا رہے ہیں, استقبال کے لیے پہلی ہر نبی وہاں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہر آسمان. بہت لمبا واقعہ ہے, کبھی تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا, کسی جلسے میں, کسی تقریب میں, جمعہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں. سارے آسمانوں میں چلے گئے, سدرہ تک پہنچے جو جبریل امین کا مقام ہے, سدرۃ المنتہا. سورہ والنجم کے اندر اس کا بیان ہے. پھر وہاں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اب مصطفیٰ آگے بڑھ رہے ہیں, آقا فرماتا چلو جبریل. جبریل نے کہا حضور بس یہیں تک, ہماری بھی حد یہیں تک. اب جس کی جہاں تک جا کر سب کی حدیں ختم ہو جائے, نبیوں کی, رسولوں کی, بلبل سدرہ کی بھی, وہاں سے مصطفیٰ کا آغاز ہو رہا ہے, وہاں سے مصطفیٰ کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. تو اندازہ کرو میاں اس مصطفیٰ کی بلندی کو کون ناپ سکتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے, سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, اونچا ہے رتبہ تیرا. حضرت جبریل امین نے کہا حضور اب آگے میں نہیں, اب آپ کے ساتھ کوئی نہیں, اب 2 ہی, یا تو اللہ ہوگا اور آپ ہوگا. لا مقام میں پہنچے, وہاں جا کر کیا کیا ہوا سورہ والنجم پڑھیے. دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. مصطفیٰ اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے, ہوتے چلے گئے, صدا آتی رہی محبوب اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. فکانا قاب قوسین او ادنا, یہاں تک کہ 2 ہاتھ کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب مصطفیٰ خدا کے ہو گئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ أَوْحَا. اب وہاں رب نے مصطفیٰ کو دیا جو دینا تھا. اب تک کتنا دیا جبریل لے کر آتے رہے, اور یہاں رب کتنا دے رہا ہے جبریل کو بھی پتا نہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ أَوْحَا. تو رب نے وہی فرمائی, علم دیا, تعلیم دی, احکام دیے. کتنا دیا یہ رب جانتا ہے, مصطفیٰ جانتے ہیں. اور اس زمانے کا انسان کہہ رہا ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تو ان کمینوں سے پوچھو خدا کی خبر, جنت کی خبر, دوزخ کی خبر, قبر کی خبر, آدم و عیسیٰ کی خبر کس نے دیا؟ تیرے باپ نے دیا ہے. کس نے دیا؟ اگر نبی نے نہیں دیا تو قبر میں کیا ہوگا؟ کس نے دیا؟ حساب کتاب ہوگا؟ کس نے دیا؟
پل صراط قائم ہوگا کس نے بتایا؟ حوض کوثر ہوگا کس نے بتایا؟ جنت ملے گی کس نے بتایا؟ جہنم میں جانا ہوگا کس نے بتایا؟ کون دیکھا ہے سوائے مصطفیٰ کے؟ ارے جب یہ سب خبریں نہیں چھپی تو اور کون سی خبر چھپے گی؟ معراج سے جب مصطفیٰ واپس آئے ہیں تبھی تو صدیق اکبر کا جلوہ ہے. سب پریشان. ایک چھوٹی سی رات کے چھوٹے سے لمحے میں اتنا بڑا سفر, کروڑوں کلومیٹر کا سفر امپوسیبل, ممکن نہیں ہے. سب نے انکار کر دیا. صدیق کا منتظر ہے کہ میاں آج موقع ہے کہ صدیق اکبر کے کو بلیک میل کیا جائے, ان کو ٹارچر کیا جائے کہ دیکھو عقل کے خلاف بات ہے, ہزاروں کروڑوں کلومیٹر کا سفر چند لمحوں میں اس انداز میں کہ وضو کا پانی گرایا تو پانی بہی رہا ہے. مصطفیٰ گئے ہیں, رب کو دیکھ کر واپس بھی آئے. صدیق سن رہے ہوگا, کہا ارے تمہارا محبوب تمہارا دوست اس طرح کی بات کر رہا ہے. کہا میرے محبوب نے کہا ہاں, کہا ہے تو سچ کہا ہے. سب کے منہ لٹک گئے کہ میاں یہاں تو بات ہی خراب ہو گئی. سب کا منہ لٹک گیا. یہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کے حوالے سے خوش ہونا چاہیں تو دشمنان دین کے منہ کو کالا کرنے والے اور لٹکانے والے کا نام صدیق اکبر ہے. کہا اگر نبی نے کہا سچ کہا تو اس کی کیا بات ہے؟ اس سے بھی بڑی بڑی بات تو مصطفیٰ کہتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتا, اور سچ ہے, کبھی جھوٹی ہوئی نہیں کوئی بات. یہ صدیق اکبر ہے, اس لیے انہیں صداقت کا تاجدار کہا جاتا ہے. قرب خاص میں گئے, رب کا دیدار ہوا, سر کی آنکھوں سے اللہ کو مصطفیٰ نے دیکھا. یہ وہ رتبہ ہے کہ کائنات میں نبی کے علاوہ کسی کو ملا ہی نہیں. اس لیے امام عشق و محبت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہوں معنی اول و آخر. دستہ بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ امام عشق و محبت بریلی کا تاجدار ہے میاں, جنہوں نے مصطفیٰ کی ہر ادا کو تحریر میں, تقریر میں, نعت میں, منقبت میں سمجھایا ہے. اور اسی لیے پوری دنیا نے کہا امام عشق و محبت سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اس عاشق رسول نے سب کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھا دیا. ایسی شاندار معراج قصیدہ معراجیہ پڑھا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوشے لن ترانی کہیں تقاضے مثال کے تھے. تو معراج نبی کا ایسا کمال کہ کسی کو ملا ہی نہیں. اللہ کے قرب خاص میں جا کر رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا, اور وہیں سے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ کون سا؟ بولیے, نماز کا تحفہ ڈائریکٹ رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. کتنی رکعت تھی؟ 50. حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر ہمارے مددگار موسیٰ کلیم بھی ہیں, ہم انہیں سلام کرتے حضرت سلام ہو, بچا لیا آپ نے. اگر 50 ہی رہ گئی ہوتی تو ہوتا کیا؟ نہ کاروبار, نہ تجارت, نہ کچھ نہیں. پھر نماز, پھر نماز, پھر نماز. کلیم کا بھی احسان ہے, ہم نبی کا تو احسان ہے ہی ہے. اور اس زمانے کا انسان کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا نادان تو 50 پڑھ تو. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تو مددگار ہے ہی حقیقی. اللہ کے علاوہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے موسیٰ بھی مدد کرتے ہیں, اور ان کی مدد ہی کے ذریعے 5 ہوئی ہے. جو نبیوں کی مدد کا قائل نہیں انہیں 50 پڑھنا چاہیے. پڑھے گا. بولنا اور ہے میاں, عمل کرنا اور ہے. ہم لوگ تو میاں انبیاء کرام کے توسل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, ان سے مدد کرنا بھی جائز قرار دیتے ہیں, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کبھی اس سلسلے میں بات ہوگی تو یہ معراج میں میرے آقا نے نماز کا تحفہ لا کر
ہم امتیوں کو غلاموں کو دیا ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, معراج کی رات آ رہی ہے, یہ مہینہ ہے, نمازیں پڑھیے, اس تحفے کی حفاظت کیجیے, مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈے ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہوگا. پروردگار خیر کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے.